نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ پچھلے 2 دنوں سے صدقہ کے بارے میں کچھ بات چل رہی تھی، کچھ مسائل کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ امید ہے آپ حضرات کو یہ معاملات بہتر انداز میں سمجھ آ رہے ہوں گے، اور یہ میں نے آپ حضرات کو بتایا کہ صدقہ شریعت کی اصطلاح میں 3 قسم کا ہے: فرض، واجب اور نفلی۔ ہم نفلی صدقہ کی بات کر رہے ہیں، اور فرض اور واجب صدقہ وہ بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ نفلی صدقے کے بارے میں یہ سارے مسائل ذکر ہو رہے تھے، اور جس نفلی صدقہ کو ہم صدقہ بھی کہتے ہیں اور خیرات بھی کہا جاتا ہے، دونوں ایک ہی معنی ہے۔ صدقہ اور خیرات ہم معنی ہے اردو میں، عربی میں نسبتاً فرق ہے۔ صدقہ، خیرات، اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا کے لیے، یہ سب ایک ہی معنی ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے بارے میں ترغیب دی ہے۔ صدقے کے فضائل اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر بیان فرمائے ہیں، تاکہ صدقہ انسان کرے۔ ایک تو غریبوں کا اس میں خیال رکھا جائے، غریبوں کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھا جائے، ایک وجہ یہ تھی۔ اور دوسری وجہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ قربت کا ذریعہ بنے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ابن آدم، تو خرچ کر ضرورت مند لوگوں پر اپنی کمائی میں سے، میں اپنے خزانے میں سے تجھ کو دیتا رہوں گا۔ بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، انفق یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اپنے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر، انفق علیکا، تمہارے اوپر بھی خرچ کیا جاتا رہے گا۔ ایک چھوٹی سی وضاحت بتا دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت بڑی فضیلت ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی۔ دوسری بات، جس حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما دیں کہ اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی ہے، تو وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے، یعنی عام احادیث سے اس کا مرتبہ، درجہ اور مقام بلند ہوتا ہے۔ یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ جس حدیث کی یا جس بات کی نسبت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی طرف کریں، تو یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ یعنی اس بات میں کوئی شک کی گنجائش رہتی ہی نہیں ہے، یعنی اس بات کے حق اور سچ ہونے میں کسی قسم کی گنجائش نہیں رہتی کہ اے ابن آدم، یعنی اے انسان، تو اللہ کے ضرورت مند بندوں پر خرچ کر، اللہ رب العزت اپنے خزانے سے تجھے دیتا رہے گا۔ یہ بہترین ترغیب ہے غرباء کے لیے کہ اللہ پاک نے امیروں کے مال میں، صاحب ثروت لوگوں کے مال میں غریبوں کے لیے یہ حصہ رکھا ہے۔ میں نے آپ حضرات کو کہا کہ یہ لازمی اور ضروری نہیں ہے صدقہ، یعنی فریضے کا درجہ نہیں ہے، لیکن جو انسان اپنے اختیار سے اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے گا، اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت بڑی ہے۔ دیکھیں،
میں اگر کسی معاملے کی کسی کو گارنٹی دوں تو آپ کے نزدیک وہ بھی قابل قدر ہے، اور مجھ سے بڑے درجے کا آدمی، ان سے بڑے درجے کا آدمی، اور جتنے درجات بڑھتے جائیں گے، بڑے درجے کا آدمی اگر کسی معاملے کی گارنٹی دیتا ہے تو ہمارا اطمینان زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے بڑھ کے کون مقام اور مرتبے میں ہو سکتا ہے؟ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میرے محتاج بندوں پر، میرے غریب بندوں پر خرچ کرو، میں اپنے خزانے سے تجھے دیتا رہوں گا۔ اور جن لوگوں کو اللہ پاک نے یہ چسکا دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، ان کے ہاتھ پھر رکتے نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ پھر آتا بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ عادت نصیب فرمائے۔ اور یہ پھر اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ یہ غریبوں کا حق اللہ پاک دکھا رہے ہیں امیروں کے مال میں۔ آپ صدقہ فرض کہیں یعنی زکوٰۃ، یہ بھی غرباء کے لیے اللہ نے مقرر فرمائی ہے۔ آپ صدقہ واجب کہیں یعنی نذر ہے، قربانی ہے، یہ ساری چیزیں، یہ بھی اللہ نے غریب کا خیال رکھا ہے۔ اور یہ نفل صدقہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اللہ پاک نے یہ بھی غریب لوگوں کے لیے، نادار اور مفلس لوگوں کے لیے، یتیموں کے لیے اللہ پاک نے یہ بھی انتظام فرما دیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اخلاق کا، مروت کا اور خیر خواہی کا دین ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلے بھی میں آپ حضرات کے سامنے بھی اس سلسلے میں احادیث بیان کر چکا ہوں کہ صدقے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔